السلام علیکم پیارے طالب علموں، جماعت ساتویں اردو سبق نمبر 4 یونٹ 2 نعت کا ہم آج دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ آج ہم اس حصے کو پڑھیں، ذرا پچھلی سبق کو تھوڑا سا دہرایا جائے۔ تو یہ نعت کا آدھا حصہ ہے جس میں یہاں پر 5 اشعار ہیں۔ اس سے پہلے 5 اشعار ہم نے پچھلی سبق میں پڑھا ہے۔ تو ہم اگر دہرائیں تو نعت ایسی نظم ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہوں۔ تو یہ نعت جو ہے جسے ماہر القادری نے لکھا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو ایک بار پہلے اشعار کو پڑھیں، اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس کی سادگی در سے بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دیں فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر جو سچائی کے خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس ذات اطہر پر جو والی تھی یتیموں کی، سلام اس روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر پہلا شعر، سلام اس پر کہ جس کی سادگی در سے بصیرت ہے۔ در سے بصیرت ہوتا ہے عقل مندی کا سبق، دانائی کا سبق، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی اتنی سادہ تھی کہ ان کی سادہ زندگی بھی ہمارے لیے عقل مندی کا سبق ہے، ہنر کا سبق ہے۔ تو ہم اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں جن کی سادہ زندگی ہمارے لیے در سے بصیرت ہے، اور ہم اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں کہ جس کی ذات، جس کی شخصیت آدمیت کا فخر ہے، یعنی سارے لوگوں کی، ساری آدمیت کے لیے فخر ہے، کیونکہ ان کی زندگی جو ہے، ان کی سیرت جو ہے، وہ ہم سب کے لیے فالو کرنے کا، ہم سب کو اس سیرت پر چلنے کا ہمیں جو ہے موقع ملے، تو وہ سیرت جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، اس پیغمبر پر سلام جس نے فقیروں کی جھولیاں بھر دی، یعنی فقیروں کو جو بھی ضرورت کی چیزیں تھی وہ دے دیں۔ سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، مشکیں کھولنا ہوتا ہے رسیاں کھول دینا، یعنی پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو جو فوج جیتتی تھی وہ ہارے ہوئے فوجوں میں سے کچھ لوگوں کو وہ پکڑ کے لے جاتے تھے قیدی بنا کے، اور ان کو باندھ کے رکھا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل تھے کہ ایسے اسیروں کے مشکیں کھول کے رکھا کرتے تھے، رسیاں کھول کے رکھا کرتے تھے۔ سلام اس پر جو سچائی کے خاطر دکھ اٹھاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق اور سچائی کے خاطر ہمیشہ دکھ اٹھایا ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی۔ اور سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، تو اس پیغمبر پر سلام جو خود تو بھوکے رہتے تھے اور بھوکے رہ کر فقیروں غریبوں کو کھلایا کرتے تھے۔ سلام اس ذات اطہر پر جو والی تھی یتیموں کی، والی ہوتا ہے پالنے والا، مالک یعنی سنبھالنے والا۔ سلام اس روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی، سلام اس ذات اطہر پر جو والی تھی یتیموں کی۔ ذات اطہر ہوتی ہے پاک ذات، یعنی اس پاک ذات پر سلام جو یتیموں کو پالتا تھا۔ سلام اس روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی، حامی مدد کرنے والا۔ تو روح انور ہوتا ہے پاک روح، یعنی نورانی روح، اس نورانی روح پیغمبر پر سلام جو غریبوں کی مددگار تھے۔ سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، فضل ہوتی ہے مہربانی، تو اس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام جس نے مہربانی کے موتی بکھیرے ہیں، یعنی ہم ہر کسی پر انہوں نے مہربانی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب جیسا کہ آپ جانتے ہیں رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہوتا ہے سارے لوگوں کے لیے رحمت، یعنی مہربانی۔ سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، تو اس پیغمبر پر سلام جس نے برے لوگوں کو بھی اپنایا،
برے لوگوں کو بھی اپنا بنایا. یعنی اشعار میں کہا گیا ہے کہ اس پیغمبر پر سلام جس نے سب پر مہربانی کی اور اپنے تو اچھے بروں کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ میرے ہیں. انہوں نے برے لوگوں کو بھی اپنایا اور انہیں اچھا بنایا. تو اس شخصیت پر سلام. تو یہاں تک ہم نے یہ پڑھا یہ 5 اشعار. اب ہم ان اشعار کے روح سے کچھ سوالات کو سمجھنے کی اور ان کی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ پیچھے سوالات ہیں. نعت کسے کہتے ہیں؟ تو نعت کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ نعت ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہو. پھر دوسرا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فخر آدمیت کیوں کہا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے تمام انسانوں میں سے سب سے بہتر انسان ہے. ان کی زندگی ہمارے لیے درس بصیرت ہے. انہوں نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی ہے. بادشاہی میں بھی انہوں نے فقیری کی ہے. اسی لیے ان کو فخر آدمیت کہا گیا ہے. فخر آدمیت کا مطلب ہوتا ہے آدمی کے لیے فخر، پورے انسانوں کے لیے فخر. پھر تیسرا سوال ہے اس نظم میں حضور کی جو صفات بیان کی گئی ہے ان میں سے کوئی 5 اپنے الفاظ میں لکھیے. اس نظم میں ہر ایک شعر میں حضور کی کوئی نہ کوئی صفت بیان کی گئی ہے. تو آپ ان میں سے کوئی 5 صفت آپ خود لکھ سکتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ برائی کے جواب میں یہاں سے اچھائی دیا کرتے تھے، گالی کے جواب میں دعائیں کیا کرتے تھے. ان کا اچھا اخلاق یہاں پہ بتایا گیا ہے تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچائی کے لیے دکھ اٹھاتا تھا، یہ لکھ سکتے ہیں. ہمیشہ سچ کہا کرتے تھے، یہ لکھ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا کرتے تھے، آپ یہ لکھ سکتے ہیں. یا اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا سکھایا، یہ لکھ سکتے ہیں. ایسے کوئی 5 صفات جو ہے وہ آپ اپنے الفاظ میں اپنی کاپی پر لکھیے. پھر سوال نمبر 4 ہے نظم کے آخری مصرعے کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے. نظم کا آخری مصرع یہ دیکھیے. نظم کا آخری مصرع یہ ہے سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں. یعنی اس مصرعے میں کیا کہا گیا ہے کہ برے لوگوں کو بھی کہا کہ یہ میرے ہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی اچھے آدمی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ اس کے ساتھ میری بنتی ہے یا اس کے ساتھ ہم دوستی کرتے ہیں. اچھے لوگوں کو سبھی اپناتے ہیں لیکن برے لوگ جو ہیں ان سے سب دوری اختیار کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ برے لوگوں کو بھی اپنے اچھے اخلاق سے وہ اپنے پاس لاتے تھے، اپنے نزدیک لاتے تھے اور ان کی ہدایت فرماتے تھے اور ان کو نیک راستے پہ ڈالتے تھے. تو اس مصرعے کا مطلب یہ ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ کچھ ایکسرسائز یہ دیا ہوا ہے کہ خالی جگہوں کو ان الفاظ سے پر کیجئے جو نظم میں استعمال ہوئے ہیں. تو آپ یہ آرام سے آپ کر سکتے ہیں. سلام اس پر جو ٹوٹے ہوئے، یہاں پہ کیا آئے گا؟ حجرے میں رہتا تھا. اسی طرح سے سلام اس پر کی جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں. اسی طرح سے سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویداں دے دی. سلام اس پر جو سچائی کے خاطر دکھ اٹھاتا تھا. سلام اس پر جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. بس یہ ایکسرسائز تمام ہو گئے. آپ اس نظم کو زبانی یاد بھی کر سکتے ہیں. بہت اچھی نعت ہے. کسی محفل مجلس میں آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ آج کا سبق یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.